اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 کافروں کی بدفہمی کی مثال۔ ومثل الذین کفروا، اور کافروں کی مثال تو ایسی ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، جیسے کوئی شخص چلا چلا کر ان کو بلائے جو آواز اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یعنی کافر اپنے باپ دادا کی اتباع کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جو احکام بھی انہیں سنائے جاتے ہیں ان پر کان ہی نہیں دھرتے، ان میں غور و فکر سے کام ہی نہیں لیتے۔ ان کی حالت جانوروں کی سی ہے کہ جانوروں کو کتنا ہی آواز دو وہ ہانک پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ سمن، یہ بہرے ہیں، یعنی یہ کفار حق اور سچ کے بارے میں بہرے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ جب انہوں نے حق کو سنا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو گویا بہرے آدمی کی طرح ہیں جو سنتا ہی نہیں۔ بکمن، گونگے ہیں، یعنی حق کا اقرار کرنے کے لیے ان کے زبانیں گونگی ہیں، جب حق کو سنا اس کا اقرار نہ کیا تو گونگے آدمی کی طرح ہوئے جو بولتا ہی نہیں۔ عمیون، اندھے ہیں، صراط مستقیم کے بارے میں، سیدھے راستے کے بارے میں اندھے ہیں کیونکہ وہ صراط مستقیم کو دیکھتے ہی نہ ہی سوچتے ہیں۔ جہالت اور ضد کی وجہ سے ان کی یہ حالتیں ہو گئی ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی طاقت سے کام ہی نہیں لیتے۔ فہم لا یعقلون، پس یہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، یعنی اللہ رب العزت کے احکام، داعیے حق کی دعوت کو بھی نہیں سمجھتے، جیسا کہ جانور پکارنے والے کی آواز کو نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے تینوں حواس، سماعت، بصارت، زبان کو حق کے بارے میں اپنی جہالت کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اس سے صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گمراہ اور جاہل لوگوں کی پیروی سے انسان ظاہری باطنی حواس کی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، اس لیے جاہلانہ ماحول، گمراہ لوگوں سے حتی الامکان بچ کے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو ان کو سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائیں، ان کی باتیں سننے نہ لگ جائیں۔ بعض دفعہ اس مجلس کا اثر بھی پڑ جاتا ہے۔ بری مجلسوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، بری صحبت میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ آپ کو بھی اس کا نقصان ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، دین والوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تجھے بھی نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنا تجھے برا بنا دے گی۔ اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں اور خود بھی سوچیں، سمجھیں، فکر کریں۔ جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں کتنا غور و فکر کرتے ہیں، یہ چیز کہاں سے ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے، سستی کتنے کی ملتی ہے، 2 نمبر ملتی ہے یا 1 نمبر ملتی ہے، اس میں کتنی تحقیقات کرتے ہیں، بھئی یہ کس کوالٹی کی ہے، یہ کس اعتبار سے ہے۔ کوئی بھی چیز خریدنی ہوتی ہے اس میں کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دین کے بارے میں بھی اہتمام کریں، ورنہ مرنے کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دین ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، دین کے بارے میں لوگ لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں، ہم سب لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ دین کے بارے میں ایسی بے پرواہی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صحیح راستے پر صحیح طریقے سے چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔